الفاظ وہ نہیں ہوتے جو آپ منہ سے نکالیں، بلکہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو کسی کے دل میں اتر جائیں۔ الفاظ کا ذخیرہ تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، مگر بہترین الفاظ کا چناؤ اس انسان کو انمول بنا دیتا ہے۔ ایک اچھی زندگی وہ ہے جس میں مسکراہٹیں زیادہ ہوں، خواب بڑے ہوں، کوشش بھرپور ہو، خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر ہو اور اس کی شکر گزاری ہو۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ناشکری کی کیفیت میں گرے ہوئے لوگ کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب العزت کا وعدہ ہے۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس کئی راستے تھے لیکن ہم خدا کی سمت چلے تو قرار تک پہنچے۔ خدا کی دہلیز پر ٹھہرنا میری ساری محرومیاں مٹا گیا، میری زندگی کی تاریکیوں کو ایک چراغ روشن تھما گیا۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھاتا ہے، اللہ نے کعبے کو مدینے سے الگ رکھا ہے۔ کون کہتا ہے دعا سے کچھ نہیں ہوتا، مانگنے کا طریقہ ہو تو کیا نہیں ملتا۔ اللہ سے تو کچھ نہیں چھپتا، وہ تو دعائیں بھی سن لیتا ہے جو زبان پر آئی بھی نہیں ہوتی، وہی تو ہے جو بن مانگے عطا کرنے پر قادر ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں میرے اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ یہ دنیا اللہ کی ہے لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راس نہیں آتی، مگر تم غمگین مت ہونا، دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں۔ اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے، اہل قرآن ہی در حقیقت اصل فلاح کے حقدار ہیں۔ کسی شک میں مت پڑنا، منافقین کے دھوکے میں مت آنا، یہی ہے واحد کلام اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کہے الحمدللہ کثیراً، اللہ کی بہت ہی تعریف، تو اللہ فرماتا ہے لکھو میرے بندے کے لیے بہت ہی رحمت۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ لفظوں میں کیا لکھوں میں اس رب کی تعریف، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے اور اگر مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کوئی بھی چیز انسان کے دل کو اتنی زندہ نہیں کر سکتی جیسے قرآن مجید کرتا ہے؟ بے شک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔
دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی ہی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ قرآن مجید پڑھا کریں، کیونکہ ہمارے پاس جینے کے لیے کچھ رہے نہ رہے، مرنے کے لیے تو کچھ ہونا چاہیے۔ انسان بھی بڑی عجیب چیز ہے، پیسہ کماتے کماتے صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور جب صحت پا لینے کے لیے سارا پیسہ لٹا دیتا ہے۔ جیتا ایسے ہے کہ جیسے مرنا ہی نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے کہ جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ سردی ہر ایک کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہوتی۔ اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں، رب کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ خوبصورت معاملہ کیجیے۔ نہ جانے رحمت کے کس قطرے میں پھول برسے تم پر، اور کون سا قطرہ موتی بن جائے۔ ہر لمحے اللہ پاک کے دھیان میں رہا کرو۔ میں واقعی بہت امیر ہوں، کیونکہ میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو کبھی پیسے سے خریدی نہیں جا سکتیں۔ میرے پاس محبت کرنے والے لوگ ہیں، میرے لیے دعائیں کرنے والے ہونٹ ابھی سلامت ہیں، میری فکر میں گھلنے والے انسان ابھی میرے ساتھ ہیں، جو کہ دنیا کے کسی شے سے زیادہ قیمتی ہیں۔ الحمدللہ۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ وہ وقت بھی گزر گیا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، انشاءاللہ العزیز۔ تم اس وقت تک کسی کو گنہگار ہونے کا طعنہ نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزر کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ در حقیقت انسان اپنی زندگی میں جانے کس چیز سے بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی دن سے، کبھی رات سے، کبھی لوگوں سے، کبھی یادوں سے، کبھی باتوں سے۔ کبھی انسان ان لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے یہ تمنا کرتا ہے کہ جلدی سے رات ہو جائے، اور کبھی رات میں یادوں کے شور سے گھبرا کر دن کے طلوع ہو جانے کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ در حقیقت تو وہ اپنے اندر کے دکھوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ دکھ جو دن اور رات میں فرق نہیں جانتے۔ وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی پریشانی ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تکلیف دور کر دے گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا۔ بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اخلاص ایسا مخفی کام ہے جس کی نگرانی صرف ضمیر کرتا ہے۔